اب قرآن حکیم کی سخت ترین آیات آ رہی ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ اکثر اس کو پاکستانیوں کے اوپر فٹ کرتے تھے. ان کے کئی ایک لیکچرز ہیں ان آیات کے حوالے سے, اور وہ واقعی آپ دیکھیں بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے جانثار ساتھیوں کو خطاب کیا کہ تم نے اب پیغمبر کا ساتھ دینا ہے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ, اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی, کیونکہ اب مشکل وقت تم پر اس حوالے سے آ رہا ہے. مکے میں مشکل وقت صرف تھا غریب مسلمانوں پہ. یہ جتنی آپ تکلیفیں سنتے ہیں نا, ریت پر لٹا دیا, کسی کو کوئلوں پر لٹا دیا, یہ غریب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا. امیر مسلمانوں کو یا جو اونچے خاندان کے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے ان کے ساتھ دوسرے لوگ یہ حرکت نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہاں پر قبائلی سسٹم اتنا سٹرونگ تھا کہ عقیدہ دوسرے نمبر پہ ہوتا تھا, قبیلہ پہلے نمبر پہ ہوتا تھا. اسی وجہ سے نبی الاسلام کی پشت پر بنو ہاشم کھڑے ہوئے تھے. ایون جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے تو حضرت عباس نے ہینڈ اوور کیا تھا نبی الاسلام کو ان کے انصار مدینہ کے پوری گارنٹیوں کے ساتھ, حالانکہ حضرت عباس خود مسلمان نہیں تھے, لیکن ابو طالب کے بعد وہ ڈومیننٹ تھے بنو ہاشم کے اعتبار سے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکتے ہو تو لے کے جاؤ, ورنہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو قبیلہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اگرچہ وہ دوسرے مذہب بھی کوئی اختیار کر لیں وہ کھڑا ہو جاتا تھا. اس وجہ سے یہ کوئی پٹائی ہوتی تھی تو وہ ہوتی تھی غلاموں کی, یا زیادہ سے زیادہ اس قبیلے کے اپنے لوگوں میں سے کوئی, یعنی اگر کوئی سگا باپ ہے, کسی کا سگا بھائی ہے, چچا ہے, وہ پٹائی کر دے کسی کو ایمان لانے پہ تو کر دے, دوسرے کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس کو ہاتھ بھی لگائے, کیونکہ پھر ان کی وہ حمیت قبائلی سسٹم والی جاگ اٹھتی تھی. یہ ان کے اندر ایک پازیٹو چیز بھی تھی, نیگیٹو بھی تھی. وَاذْكُرُوا, اب وہ اسپیسیفکلی وہ آیات آ گئی ہیں جو پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے فٹ کی تھی. وَاذْكُرُوا, اور یاد کرو وہ وقت, اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض, جب تم تعداد میں بڑے تھوڑے تھے مکے میں, ٹھیک ہے, اور کمزور بھی تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم, ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں. ظاہر مشرکین عرب کی تعداد زیادہ تھی, چند گنتی کے مسلمان تھے, 125 ہوئے تھے ٹوٹل 13 سالہ مکی دور کے اندر. پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی, یعنی ہجرت مدینہ ہوگی, تمہیں ایک آلٹرنیٹو بیس مل گئی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور اس نے اپنی طرف سے تمہاری مدد فرمائی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تمہیں اپنی طرف سے پاکیزہ رزق دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو. بالکل یہی کیس مسلمانوں کا بھی تھا. 80% نان مسلم تھے سب کانٹیننٹ میں, 20% مسلمان تھے. ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ انگریز اگر سب کانٹیننٹ چھوڑ کر چلے گئے تو ہندوؤں کی تعداد 4 گنا ہے مسلمانوں سے, ہر چیز پہ یہ قبضہ کر لیں گے. پڑھے لکھے بھی وہ زیادہ تھے, اور ڈیموکریٹک ویلیوز تو پھر یہی ہیں کہ میجورٹی اتھارٹی ہے. تو اسی وجہ سے مسلمانوں نے 2 قومی نظریے کے تحت اپنا ملک الگ کیا کہ ہم تو ان کے رگڑے میں آ جائیں گے, کیونکہ ہم تو تعداد میں کم ہے, کمزور بھی تھے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں پناہ دی, مدد فرمائی, اور اپنی طرف سے پاکیزہ رزق دیا. سب سے بڑا رزق پاکستان دیا, ایک آزاد ملک دیا جس کے ذریعے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں, تاکہ تم شکر ادا کرو. اب شکر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو ہم اس بنیاد پہ جو ملک حاصل کیا تھا اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرتے جو ہم نے کوئی نہیں کی. تو پھر اس پہ اگلا فتویٰ سنیں. وہاں پر تو یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ مکے سے نکال کے میں نے تمہیں یہاں پہ امن میں کیا, یعنی وہاں تو ڈر لگا رہتا تھا, مطلب حرم میں نماز پڑھنا بھی مشکل تھی کیونکہ حملہ نہ کر دے. اب یہاں تو تمہاری اپنی مسجد نبوی ہے, جب دل کرے نماز پڑھو سکون کے ساتھ, کوئی خطرہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, لا تخونوا اللہ والرسول, مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور نہ اپنی امانتوں کے اندر خیانت کرو حالانکہ تم جانتے ہو.
تم نے جو اللہ سے وعدے کیے ہوئے ہیں، پہلے تو لوگ وعدہ بڑا اچھا کرتے ہیں نا، اس کے بعد جب وہ ریسورسز ملتے ہیں، کتنے لوگ ہیں پولیٹیکل لیڈرز بھی، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہمیں اوپر آنے دیں، دیکھیں انشاءاللہ ہم سب کو سیدھا کر دیں گے۔ سب کو کیا سیدھا ہوتا ہے؟ سارے ٹیڑھے اپنے ساتھ لگا کے خود سب زیادہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا دیکھنا، اب خیانت نہیں کرنی۔ تم وہاں کہتے تھے نا کہ ہمیں ذرا آزادی ملے، ہماری بھی کوئی سرزمین ہو، تو دیکھو ہم نے مدینہ تمہیں دیا ہے۔ اب جہاد کا وقت آئے تو ہمارے نبی کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اور ہمارے کیس میں بھی کہ پاکستان لے تو لیا، تو اب اللہ رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، جس مقصد کے تحت لیا تھا دعائیں مانگ کے وہ مقصد پورا کرنا کوئی نہیں کیا۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اصل چیز یہی ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے، یہ عربی والا ہے، کہ اس کے ذریعے اللہ تمہیں آزماتا ہے، مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے۔ یہ نہیں ہے کہ مال ختم کر دینا ہے اور اولاد قتل کر دینی ہے، نہیں، مال اور اولاد، مال انسان کی ضرورت ہے، رزق حلال کمانا ضروری ہے، اولاد انسان کی ضرورت ہے، نعمت ہے۔ اگر یہ قرآن و سنت کے مطابق چلے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اولاد کو خوش کرنے کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز گنوا دی جائے اور مال کی محبت میں انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ جب آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ مال کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں دین کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی جو حرام خوریاں کر رہے ہیں، بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں پتا کہ یہ جو کچھ وہ حرکت کر رہے ہیں آخرت کے اعتبار سے تو اپنے پیٹ میں بھی دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، حرام کما کے ان کے پیٹ میں بھی۔ تو یہ تو آزمائش ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے اللہ رسول کے ساتھ خیانت کر دو۔ اس زمانے میں بھی یونیورسل ٹروتھ تھا، آج بھی یونیورسل ٹروتھ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف کاٹنی بھی پڑی تو آخرت کا اجر تو باقی ہے نا، وہ اجر ایسا ہے جو نہ کم ہوگا اور نہ ختم ہوگا، اور دنیا آخرت کے مقابلے میں حقیر بھی ہے اور ختم بھی ہو جانے والی ہے۔ دنیا سونا بھی ہوتی نا اور آخرت مٹی بھی ہوتی، تب بھی آخرت کی تگودو ہونی چاہیے تھی، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لیکن یہاں تو بالکل الٹ ہے، دنیا جو ہے وہ حقیر ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتیں انسان کا مقدر ہونے والی ہے اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کے سبب۔ تو انسان کو اس طرف جانا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات ہے جو پچھلے صحائف میں تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کے۔ تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ قرآن میں یہی بیان ہوا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، لیکن اس سے رہبانیت بھی اختیار نہیں کرنی۔ دنیا آپ کا ٹیسٹ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اس سے آپ بھاگ کے جنگلوں میں نہیں جا سکتے کہ کوئی شخص کہ میں بیوی بچوں ماں باپ کو چھوڑ کر بس اللہ اللہ کروں، تو آپ فیل ہوگے۔ یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ کمرہ امتحان سے خالی پیپر دے کے بھاگ جائیں تو کوئی پاس ہوگا؟ نہیں۔ پاس ہونے کے لیے اس کمرہ امتحان میں بیٹھ کے یہ جو پیپر ہے اسے حل کرنا ہے۔ یہ آپ کے پاس پیپر آیا ہے کہ آپ نے ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے، ان کے درمیان توازن رکھنا ہے۔ حلال کماتے وقت جو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے حرام سے بچنے کے لیے، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ ان ٹیسٹوں سے آپ گزریں گے ہی نہیں، اور جنگلوں میں آپ نکل جائیں اور پتے باندھ رہے اپنے جسم کے اوپر اور آپ کے میں اللہ اللہ کروں گا، تو کنفرم فیل۔ چونکہ دنیا تو آپ کی امتحان گاہ تھی، اس کو چھوڑ کے تو آپ نہیں جا سکتے۔ خالی پیپر بھی نہیں دے کے جا سکتے اور خراب پیپر بھی نہیں دے کے جا سکتے۔ پیپر دینا ہے، صحیح دینا ہے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ہے اصل چیز۔